السلام علیکم جی، نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذرا تھوڑے سے انٹرٹیننگ انداز کے اندر مجھے سلیم منصور خالد صاحب نے کہا۔ سلیم منصور خالد صاحب جو ہیں وہ میرے لیے کتنے قابل احترام ہیں، شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اور اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے وہ شخص، اور اس نے کہا کہ آپ ہنستے ہوئے بات کرتے ہیں تو اس بات کی جو ہے وہ اثریت کھو جاتی ہے۔ سلیم بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سنجیدہ رہ رہ کے بات کر کر کے اپنی نئی نسل کو اپنے سے دور کر لیا نا، ایک نسل کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارا ابلاغ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ ہم بڑے سنجیدہ رہ کے یہی ریڈیو پاکستان ہے، اب آپ رضی دادا سے اردو میں خبریں سنیے، یہ کر کر کے ہم نے بیڑا غرق کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر جو آیا ہے آپ کے ہاں، اب آپ اس کو روئیے لیکن ابلاغ تو کرنا ہے نا سر، تو اس لیے ہاسا کھیڑ جا پا گئے ہیں۔ اب استاد شاہد ملک صاحب نے کہا ہاسا کھیڑ جا پا کے تو چنگی گل کر لیندے ہو، میں کہ بس تسی اپروو کر دیتا تو بس ٹھیک ہے۔ تو سر مسئلہ یہ ہے کہ جناب اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا کام ہو گیا۔ میں نے دو فکرے کہیں، ایک فکرہ تو میں نے یہ کہا ہے کہ لمحہ موجود میں جو جرم عمران احمد خان نیازی اور اس کے کرونیز کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایک فکرہ میں نے اور بھی اس سے پہلے بھی کہا، دو تین فکرے ہیں میرے، دو تین نہیں ہیں، کافی ہیں۔ ایک فکرہ میں نے کہا تھا کہ اس انسان کی تباہ ہونے کے لیے یہی جرم کافی ہے کہ وہ اپنے بولے گئے جھوٹ کے اوپر یا اپنے کیے گئے پروپیگنڈے کے اوپر خود ہی ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بھی عمران خان کے اوپر قابو آتا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ فکرہ میں نے تب کہا تھا جب عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کا کوئی قریب بھی امکان نہیں تھا، وہ سنگل سیٹ بھی فوج کی کرم نوازی کے باعث جیتا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یہ میں نے تب کہا تھا۔ ایک جو سب سے بڑا فکرہ تھا جس کے بعد پھر میرے سارے ایڈورٹائزر بھی ناس گئے، ٹھیک ہے، وہ ہم دادا پوتا شو کیا کرتے تھے تو کچھ احباب نے محبت میں ہمیں کہا کہ جناب آپ اس کے اندر ہمارے ایڈ بھی چلا دیا کریں، اسی پھر فکرہ کہہ بیٹھے۔ میں نے کہا تھا کہ اس شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک یہ اپنا سارا تھوکا چاٹ نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ عمران احمد خان نیازی کے بارے میں کہا تھا، پھر وہ ناس گئے جناب، دوبارہ نہیں آئے، ایز این ایڈورٹائزر نہیں آئے۔ تعلقات بہت اچھے ہیں ان سے، ابھی دیکھیے نا اپنا انہوں نے ابھی پچھلے دنوں مجھے بھجوایا تھا کہ پنجاب آٹا جو ہے اس نے ان کا جو سکول ہے شیخو پورہ کے اندر، اس کی انہوں نے اچیومنٹ بھجوائی تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ماشاءاللہ بچیوں والا حصہ بھی، اور خلیق ارشد صاحب جو بچیوں والا حصہ بھی اور بچوں والا حصہ بھی ترقی کر رہا ہے، اور اب وہ مختلف ایکٹیویٹیز مجھے بھجواتے رہتے ہیں۔ اچھا ہے، ان کا بھی دل لگا رہتا ہے اور سوشل سروسز بھی ہو جاتی ہیں، اور شیخو پورہ کے بچوں کو ایک کوالٹی کا ادارہ بھی دستیاب ہے جہاں پہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے سے کیا ہو سکتا ہے اس میں حصہ کہ میں اپنے ولاگ کے اندر یا اپنے دادا پوتا شو کے اندر ان کے لیے کوئی اچھے الفاظ بول دوں۔ نیکی کرنے والے کی تعریف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ وڈے حاجی صاحب جو تھے انہوں نے یہ اچھا انیشیٹو لیا تھا، اور تمام اپنے جتنے بھی بھتیجے بھانجے اور بھائی کی بھی اولادیں جو تھیں ان سب سے پکڑ کے اس میں سارا حصہ ڈلوایا، اور اب بھی وہ سکول پروفٹ میں نہیں ہے۔ یہ پوری فیملی جو ہے، میرا خیال ہے ان کے صدقات خیرات زکوٰۃ اور زکاتیں جو ہیں وہ اسی کی فنانسنگ میں اس کو مینٹین کرنے کے اندر ہی جاتی ہوں، اور وہاں کا سٹاف، وہاں کی ہیڈ مسٹریس صاحبہ بہت ہی پرنسپلڈ اور ڈٹرمنڈ خاتون ہے۔ تو میں کیا کہ نیکی دی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ واقعی نیکی آج کل دے دور دے وچ جناب، جہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نئے دور کے جدید اس کے لیے، تو یہ بھی ناس گئے سر، پنجاب آٹا بھی ناس گیا ساڑھے ایڈورٹائزمنٹ تو، انہوں نے کہا اسی نہیں کرنا دادا پوتا وہ دے وچ فرمائش، تو کس تو نسے سن وہ فکرہ ایسی کہ انہوں شرم نہیں آئے، اس کو موت نہیں آئے گی جب تک یہ اپنا سارا تھوکا چاٹ نہیں لے گا۔ آ گیا پھر موقع سانو اپنا فکرہ کہنے دا۔ جمشید دستی ایک انتہائی ڈوبیس کریکٹر اور ان پڑھ اور جاہل آدمی۔ آپ کو یاد ہے کسی زمانے کے اندر افریقہ کے ممالک سے ہمیں خاص طور پہ پاکستانیوں کو ای میلز آیا کرتی تھیں کہ میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے ہمارے ملک کے، انہوں نے اتنی جائیداد چھوڑی ہے اور میں چاہتی ہوں وہ جائیداد میں براہ راست نہیں لے سکتی، اور وہ جائیداد میں چاہتی ہوں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دوں
پھر آپ مجھے واپس بھجوا دیجئے گا، یوں یہ ہو جائے، میں پہنچ جاؤں گی لندن، آپ مجھے وہاں پہ واپس بھجوا دیجئے گا، آدھی آپ رکھ لیجئے گا، آدھی مجھے دے دیجئے گا۔ واہ کوئی لمبا سارا ڈیجٹ لکھیا ہونا، کوئی 2.5-3 ارب ڈالر لکھیا ہونا، اور اس کے بعد آپ اس کے رابطے میں آتے تو وہ آپ کو بتاتا یا بتاتی کہ بس $500 جڑے نے نا میرے اکاؤنٹ وچ بھیجو، پہلے میں چیک کر لاں اکاؤنٹ چلدا ہے کہ نہیں۔ اس فراڈ کے شکار ہونے والوں میں کے ابتدائی جو شکار تھے ان کے اندر جمشید دستی صاحب بھی شامل تھے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے جس کے اندر کوئی تھوڑی سی بیسک بھی ہوگی، عقل ہوگی، انٹلیکٹ ہوگا، وہ کہے گا یار یہ تھرڈ کلاس کے یہ فراڈیے ہیں، وہ اس کو نظر انداز کرے گا۔ موصوف جو تھے انہوں نے پیسے بھیجنے کے بعد باقاعدہ دوستوں کی پارٹی کی، اور روف کلاسرا صاحب نے اپنے کالم میں اس واقعے کا ذکر کیا، اور پارٹی کی اور پارٹی کر کے باقاعدہ مٹھائیاں کھائیں اور بانٹی کہ میں امیر ہونے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی پولیٹیکل ایکومن کو تو چھوڑے، ان کی جنرل ایکومن یہ ہے۔ اب جنرل ایکومن کا جو بندہ ہے جب وہ گفتگو کرے گا تو وہ پھر اسی طرح کی باتیں کرے گا جیسے جمشید صاحب کر رہے ہیں۔ پہلے آپ ان کی جو دونوں تینوں ویڈیوز ہیں وہ سن لیجئے اور دیکھ لیجئے۔ صاحب نے ایک فارمولہ دیا کہ جی لوگوں کو نامرد کر دو۔ پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اس وزیر اعظم کو نامرد کیا جائے کہ جی خود جس جگہ جاتا ہے، جس کے گھر میں جاتا ہے، اس کی وہاں جا کے یہ بدبخت جو ہے نا ان کے گھر تباہ کرتا ہے، اور یہ یقیناً طور پہ 6 ماہوں کی جو اپنا 6 بچوں کی مائیں ہیں، جوان ان کے بچے ہیں، ان کو پھنسا کے یہ شادیاں کر لے۔ پہلے تو اس کو میں کہتا ہوں جیسے وہ محاورہ چل رہا ہے کہ اس کو خصی کرنا چاہیے وزیر اعظم کو، کیونکہ یہ عمران نیازی اس ٹائم ٹیررسٹ ہے، جنسی دہشت گرد ہے، تو وہ وزیر اعظم پاکستان ہے جس کا کردار اور جس کا حال وہ انتہائی شرمناک ہے کہ سب سے پہلے اس کو نامرد کیا جائے، پھر اس کی جہل اور جبر کر رہی ہے، بدماشی کر رہی ہے، اور جو بڑے دعوے کر کے آیا تھا، جو قوم کو اس نے سب باز دکھائے۔ میں کہتا ہوں صدی کا اگر جھوٹا اور غلیظ شخص دیکھا جائے عمران نیازی ہے۔ یار ایک چراوا ہوتا ہے نا، اس کی بھی کوئی غیرت اور سوچ ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی قول و فعل ہوتا ہے، کوئی اس میں بھی تھوڑا سا ضمیر اور ایمان ہوتا ہے۔ یہ تو بے ایمان ہے، بدبخت ہے، جھوٹا ہے، قوم کو ذلیل کر دیا۔ دنیا پہ ہم بھکاری بن گئے، کہیں کرونا ڈرامہ چل رہا ہے، فراڈ چل رہا ہے، کرونا کے نام پہ بھتے خوری چل رہی ہے، لوٹ کسوٹ ہے، ادھر جلسے ہو رہے ہیں، ادھر سکول کالج بند کر دیے ہیں، لوگوں کو بس بچوں کی تعلیم کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور نوجوانوں کو زبردستی عمران خان نے بے راہ روی پہ لگا دیا، چرس پہ لگا دیا، ہیروین پہ لگا دیا، کیونکہ خود ہیروین پینے والا ہے، کوکین استعمال کرتا ہے، کرپٹ اور بددیانت آدمی ہے۔ اب اس نے سکول کالج یونیورسٹیاں پہ بین لگا کے نوجوان نسل کو، کیونکہ جو سکول کالج نہیں جائیں گے وہ چرس پیئیں گے، وہ ہیروین پیئیں گے، یہ اس کا ایجنڈا پاکستان کی نسل نو کو تباہ کرنے کا ایجنڈا ہے۔ کیونکہ جی آپ نے ملاحظہ کر لیا ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے بارے میں کس طرح کے خیالات ہائے عالیہ کا اظہار فرما رہے ہیں، اور اپنی بصارت اور بصیرت کے کیا کیا موتی بکھیر رہے ہیں۔ یہ صاحب جو ہیں یہ آج پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گئے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا ہراول دستہ بن گئے ہیں۔ اچھا جتنی یہ گالیاں بکتے ہیں اس پہ تو ان کو بہت پہلے پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو ایکسٹرا ایڈیشنل کوالیفیکیشن رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر جانے کی۔ حیرت ہے یہ ابھی تک پی ٹی آئی سے باہر کیوں تھے۔ دیکھیے نا آمروں کی اولادیں وہاں پہ پہنچ گئیں، ٹھیک ہے، کرپشن پہ نکالے گئے کی اولادیں، خیر عمران خان خود بھی وہی ہیں، لیکن کرپشن پہ نکالے گئے لوگوں کی اولادیں وہاں پہ نکل گئیں۔ اب یہ جو گالیاں بکنے والے لوگ تھے اس کو بھی وہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ چند صاحب جو ہیں وہ تو ہو کے واپس بھی آ چکے ہیں۔ اب مختاریہ وڑ جانی دیا گل ود گئی، ٹھیک ہے نا، مختاریہ وہ جو چند صاحب ہیں وہ تو ہو کے واپس بھی آ گیا، کہتے نہیں ساڑھے نال وڈا کام ہے بھائی معافی دے دیو۔ تو بہرحال جمشید دستی صاحب جو ہے ان کو پی ٹی آئی مبارک، اور پی ٹی آئی کو جمشید دستی صاحب مبارک۔ جمشید دستی صاحب غلطی کر گئے ہو، ٹھیک ہے نا، جس دن آپ نے جوائننگ دی ہے ان کو اس سے 5 گھنٹے پہلے 6 گھنٹے پہلے نا اگلوں نے وہ الیکشن نہ کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ستمبر اکتوبر میں کیا صورتحال ہوتی ہے اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہم اوپر پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے۔
اور یہ جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا، یہ ملک کا فائبر تباہ کرنا چاہتا ہے. جس طرح اس نے نوجوان نسل کا ایک حصہ تباہ کر دیا ہے، باقیوں کو کرائے پہ ہائر کر لیا ہوا ہے گالیاں بکنے کے لیے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر طرف وہی ہے. اس طرح یہ سوشل اپنا پولیٹیکل فائبر بھی تباہ کرنا چاہ رہا ہے. یعنی کہ جب اگلے الیکشن ہوں قومی اسمبلی کے تو صوبوں کی حکومتیں قائم ہوں، الیکشن کے ٹرانسپیرنٹ اور غیر جانبدار ہونے کے اوپر مستقل ٹھپا لگ جائے. یعنی قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں، 2 صوبوں کے اندر حکومتیں قائم ہیں اور وہ منتخب حکومتیں ہوں. یہ پاکستان کے آئین کی روح کے خلاف ہے، یہ پاکستان میں جمہوریت کے روح کے خلاف ہے. اس لیے حکومت نے یہ سٹیپ لیا ہے. لیکن ہائے 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 ہائے، جمشید دستی صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے عمران احمد خان نیازی کے لیے، پنکی پیرنی کے لیے، ان کے گھر سے بھاگ جانے کا جو قصہ انہوں نے بتایا ہے، وہ سن کے نا مزہ آیا ہے کہ اسی شخص کے گلے کے اندر درنگا پٹا ڈال کے اسے اپنے پارٹی میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے مہاتما نے. مہاتما جو ہے وہ اقتدار کے لیے کتنے بڑے بڑے کمپرومائز کر سکتا ہے، ٹینکوں کے علاوہ وہ کہاں کہاں پہ لیٹ سکتا ہے. آج کی یہ والی تصویر جو ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے. ٹھیک ہے، بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.